أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ سورہ آل عمران کی 65ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مخاطب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دے کہ آؤ اس کلمے کی طرف ہی آ جاؤ جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض دوسروں کو خدا کے دوست نہیں بنا لیں گے یا خدا کے سوا دوست نہیں بنا لیں گے. بس اگر یہ سن کر بھی وہ پیٹھ پھیر لیں اور توجہ نہ دیں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم گواہ ٹھہرنا کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی اس اشتراک کی دعوت کو سن کر بھی پیٹھ پھیرنے والوں کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور اس وقت کہنے والوں کا یعنی اس دعوت دینے والوں کا یہ حق بن جاتا ہے، اور یہ حق قرآن کریم انہیں عطا کرتا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ اب تم گواہ رہو گے کہ ہم مسلمان ہیں جو خدا تعالیٰ کے نام پر اس وحدت اشتراک کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اشتراک وحدانیت خدا تعالیٰ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. یہ عجیب کلام ہے کہ ہر دوسرے اختلاف کو نظر انداز کر کے ایک ایسے اتحاد کی طرف بلاتا ہے جو اہل کتاب اور قرآن کریم میں ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن کریم اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا اور مفتری سمجھتے ہیں،
قرآن کریم اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے جان کے دشمن، آپ کے پیغام کے دشمن، آپ کے سلسلے کو تباہ و برباد کرنے پر ہر آن تلے بیٹھے ہیں، اور کوئی کسر اس بات کی اٹھا نہیں رکھتے، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے گواتے نہیں جس کے نتیجے میں اسلام اور بانی اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اتنی شدید عداوت کے باوجود قرآن کریم ان کو اشتراک کی طرف بلا رہا ہے، اختلافات سے نظریں پھیرنے کی طرف بلا رہا ہے۔ کیسی حیرت انگیز کتاب ہے اور کیسا عظیم کلام ہے، اور سچائی کی روح سے یہ کلام سچائی کی روح سے یہ کلام پھوٹا ہے۔ ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کے ساتھ گہرا تعلق نہ ہو، جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق نہ ہو، اس قسم کا کلام کسی زبان پر جاری ہو سکے۔ اور خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بلا امتیاز نسل، بلا امتیاز رنگ، بلا امتیاز مذہب ایک گہرا ایسا تعلق رکھتا ہے جو مذہب سے بھی بالا ہے، یعنی خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق۔ جب تک اس عظیم ہستی کی طرف سے یہ آواز نہ نکلے، دنیا والوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ وہ کلام ہے جس کی اطاعت کے نتیجے میں، جس کی پیروی کے نتیجے میں دنیا کے سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں۔ قدر مشترک کی طرف بلانا بنی نوع انسان کو، بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف بلانا، اور برائیوں اور ظلموں سے احتراز کر لینا، نظریں پھیر لینا، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ کوئی دشمنی میں کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ جہاں بھی ایک اچھی قدر بھی مل جائے، ایک مقام اشتراک بھی ہو، اس کی طرف تم بلانا شروع کر دو۔ ایسا عظیم سبق ہے کہ صرف مذہبی دنیا میں ہی نہیں بلکہ سیاسی دنیا میں بھی، معاشی اور تمدنی دنیا میں بھی ہر قسم کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی چابی ہے جسے ماسٹر کی کہہ سکتے ہیں، جو ہر تالے میں چلے گی۔ لیکن بدقسمتی ہے انسانوں کی، بدقسمتی ہے قوموں کی کہ قرآن کریم کی نظیم الشان تعلیمات کو بھلا کر مصیبتوں کی زندگی اپنے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے لیے ایک جہنم بنا رکھی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ حقیقت ہے کہ قدر اشتراک ہی آج دنیا کے سب مسائل کا حل ہے۔ غیر قوموں کو تو چھوڑیے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں اسلام کی محبت کی دعوے دار جو حکومت ہے، وہ بھی اس بنیادی اور اصولی سبق کو نہیں سمجھ رہی، اور جو مہم جماعت احمدیہ کے خلاف آج بڑے زور شور کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، اس مہم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قدر اشتراک کو مٹا دو۔ قرآن کریم کا پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قدر اختلاف کو نظر انداز کر دو، ہر قدر اشتراک کی طرف بلاؤ۔ پاکستان میں جاری ہونے والی مہم اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے شدید مخالفانہ مہم ہے۔ وہ بات کر رہے ہیں جو آسمان والے نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں جو برخلاف شہریار ہے، خدا کی تقدیر کے خلاف ہے۔ یہ پیغام لے کر اٹھے ہیں کہ ہم ہر قدر اشتراک کو مٹاتے چلے جائیں گے اور ہر قدر اختلاف کو ہوا دیتے چلے جائیں گے۔ اسی دشمنی نے اندھا کر کے ان کو ایسے ایسے الزامات لگانے پر مجبور کیا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف جن کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ چند مثالیں میں نے گزشتہ خطبے میں دی تھیں اور یہ واضح کیا تھا، محض اپنی زبان سے نہیں بلکہ غیر کی زبان سے، ان لوگوں کی زبان سے جو آج ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ثابت کیا تھا کہ جماعت احمدیہ ہمیشہ اسلام کی بھی وفادار رہی ہے، عالم اسلام کی بھی وفادار رہی ہے، اور الزام لگانے والے نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ خود ملزم ہیں، خود مجرم ہیں اور اقراری مجرم بھی ہیں۔ غیر احمدی ایسے اخبارات کے حوالوں سے اور کتب کے حوالے سے میں نے تاریخ پاکستان سے قبل کی تاریخ میں سے کچھ امور آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب اسی سلسلے میں بعض اور امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ہر ایسے موقع پر جبکہ اسلام یا عالم اسلام کو خطرہ کوئی خطرہ درپیش ہوا ہے، ہمیشہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے موقع پر اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صف اول میں رہی اور پوری طاقت اور پوری ہمت کے ساتھ کمر بستہ ہو کر ہر دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے برعکس مجلس احرار اور جماعت اسلامی کا کردار یقینی طور پر شک کا سوال نہیں ہے، کوئی الزام تلاشی کا سوال نہیں ہے۔ تاریخی حقائق بتا رہے ہیں کہ یقینی طور پر ہر ایسے اہم موقع پر اسلام اور عالم اسلام کے مفاد کے خلاف رہا ہے۔ قرطاس ابیض میں جن بہت سی باتوں کی طرف اشارے کر دیے گئے ہیں اور ان کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، مثلا یہ کہہ دینا کہ عالم اسلام اور اسلام کے خلاف ہیں، اس میں وہ سارے الزامات آ جاتے ہیں جو مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں میں احرار اور جماعت اسلامی کی طرف سے بالخصوص جماعت احمدیہ پر لگائے گئے، اور پاکستان میں جو مختلف جرائد چھپتے رہے حالیہ دور میں، مختلف اشتہارات شائع ہوتے رہے، کتابیں شائع ہوئیں، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی پوری سرپرستی ہوئی، ان کو زکوٰۃ کے اور دوسری مددات کے پیسوں سے بھرپور مدد دی گئی، اور اس بات پر فخر کیا گیا کہ ہم اس تحریک کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ الزامات بھی عجیب و غریب ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ہم اشتراکیت کے نمائندہ ہیں اور تمام اشتراکی ممالک کے ایجنٹ ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ہم استعماریت کے نمائندہ ہیں اور تمام استعماری ممالک کے ایجنٹ ہیں۔ بیک وقت روس کے بھی ایجنٹ ہیں اور اسرائیل کے بھی ایجنٹ ہیں۔ عقلیں ماری گئی ہیں، ہر دنیا کی طاقت کے ایجنٹ ہیں، خواہ وہ آپس میں کتنی مخالف ہیں ایک دوسرے کی۔ لیکن جب ہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بالکل مختلف کہانی ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ کہانی نہیں رہتی بلکہ ایک تاریخی حقیقت بن جاتی ہے۔ جہاں تک ہندو یا ہندوستان کے ایجنٹ ہونے کا تعلق ہے، محض لغو چھوٹے چھوٹے دماغوں کی خود ساختہ کہاوتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس ملک میں احمدی رہتا ہے، جس ملک کا نمک کھاتا ہے، جس کی مٹی سے اس کا خمیر گوندا گیا ہے، وہ اس کا وفادار ہے اور وفادار رہے گا۔ ہندوستان کا احمدی لازماً ہندوستان کا وفادار ہے اور ہمیشہ وفادار رہے گا۔ انگلستان میں رہنے والا احمدی لازماً انگلستان کے وفادار ہے اور وفادار رہے گا، اور پاکستان میں بسنے والا احمدی لازماً پاکستان کا وفادار ہے اور وفادار رہے گا۔ یہ ہے حقیقت حال، باقی سب جھوٹ ہے۔ اگر یہ چاہیں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے دنیا کے ہر ملک میں بسنے والا احمدی اپنے ممالک کا مفاد بھیج دے تو یہ اسلام کے خلاف ہے، بلکہ احمدی کو سوائے پاکستان کے ساری دنیا میں غدار بنا دو گے، اور ساری دنیا کے غدار کو پاکستانی احمدی سمیت اسلام کا غدار بنا دو گے، اور خود تم بھی یہ نہیں کرتے۔ کیا انگلستان کے بسنے والے مسلمان اور عرب میں بسنے والے مسلمان اور افریقہ میں بسنے والے مسلمان اور دیگر بر اعظم میں بسنے والے مسلمان تمام کے تمام اپنے اپنے ملکوں کے غدار ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے ایک فرضی قصہ ہے، جذباتی بات بنا کر پیش کی گئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خود ہیں غدار جو الزام لگانے والے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت پر دو بھوت سوار ہیں، ایک جماعت اسلامی کا اور ایک مجلس احرار کا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ہم پر یہ بھوت سوار ہیں۔ جب غیر دنیا سے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، یہ ایسی جاہلانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو دو ہیں نا مصیبتیں، یہ ہمارے پیچھے نہیں چھوڑتی، یہ تو ہماری پیش نہیں جانے دیتی۔ اتنا خلاف کر دیا ہے عوام کو کہ ان کے دباؤ کے نیچے ہم مجبور ہو گئے ہیں احمدیوں کے خلاف یہ اقدامات کرنے پر۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان دو بھوتوں پر یہ سوار ہیں،
یعنی موجودہ حکومت، اور اپنے کام میں ان کو استعمال کر رہی ہے، اور جب استعمال کر لے گی جہاں تک یہ فائدہ دیں گے اس وقت تک استعمال کرے گی، اس کے بعد چھوڑ دے گی ان کو، اور وہ بھی یہی نیتیں لے کے بیٹھے ہوئے آگے سے۔ دونوں کے ایمان کا ایک جیسے قصہ ہے۔ ان کے مفاد سے جب بھی حکومت کا مفاد ٹکرائے گا وہ اس حکومت کو چھوڑ دیں گے اور اپنے مفاد کی باتیں کریں گے۔ بہرحال یہ ایک مجبوری کی دوستی، مجبوری کا رشتہ ہے جو جب چاہے ٹوٹ سکتا ہے، اور پہلے بھی ٹوٹتے رہے ہیں ایسے رشتے۔ ان دو کا کیا حال تھا، ان دو کا کیا کردار تھا، ان کے نظریات کیا تھے ہندو اور ہندوازم کی طرف مسلمان ممالک کے متعلق، وہ میں آپ کو مثالیں پڑھ کے ایک دو سنا دیتا ہوں، پھر میں دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ مجلس احرار کا قیام کیسے ہوا؟ فریڈم موومنٹ ان کشمیر بائی غلام حسن خان 1931-1940، یہ کتاب شائع ہوئی ہے ہندوستان سے، لائٹ اینڈ لائف پبلشر نیو دہلی نے 1980 میں شائع کی۔ یہاں وہ تاریخ مجلس احرار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں مصنف، مجلس احرار کانگریس کے سٹیج پر کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر مارز وجود میں آئی۔ اس کے پہلے صدر مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری منتخب ہوئے اور اس کا نام مجلس احرار اسلام ہند تجویز ہوا۔ پھر یہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ہندو پنڈتوں نے مسلمانوں کی مجموعی تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی فرقہ بندی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مجلس احرار کو کس طرح استعمال کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے آخر پہ فرماتے ہیں، ہندو پنڈت کمیونٹی نے بعض بااثر مسلمان رہنماؤں اور میر وائز کے ساتھیوں مرزا غلام مصطفیٰ، اسد اللہ وکیل وغیرہ سے خفیہ معاہدہ کیا اور خفیہ اجلاس منعقد کیے اور بھڑکایا کہ شیخ عبداللہ احمدیہ جماعت کے ساتھ مل کر اس کی مذہبی قیادت، یعنی میر وائز کی مذہبی قیادت ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں نفرت کے بیج بوئے گئے۔ تو قائم بھی کیا مجلس احرار کو ہندوؤں نے اور ہندو کانگریس نے، اور استعمال بھی اپنے مقاصد کے لیے کیا، اور یہ کھلی کہانی ہے، اس کے کئی اور ثبوت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اور بہت سے ہیں جن کو اس تھوڑے سے وقت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جن دنوں میں مولانا ظفر علی خان صاحب احرار کے صف اول کے مجاہد تھے، اگرچہ بعد میں توبہ بھی کی، لیکن وہ بہت دیر کے بعد ایک لمبا عرصہ انہوں نے احرار کی وکالت کا حق ادا کیا اور اپنے اخبار میں ان کو بہت اچھالا۔ انہوں نے ہندوؤں سے مسلمانوں کے تعلقات اور مہاتما گاندھی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ایک نظم میں کیا۔ فرماتے ہیں، گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ خلافت موومنٹ کے زمانوں کی بات ہے، جن دنوں میں یہ تحریک چلی تھی کہ انگریزوں نے خلافت پر حملہ کیا ہے، اس لیے ہم ترک موالات کریں گے، انگریز سے تعلقات توڑ کے افغانستان چلے جائیں گے۔ یہ جو اعلان ہوا ہے مسلمانوں کی خلافت کی حفاظت کا، یہ احرار کہتے ہیں کہ گاندھی نے کیا تھا۔ گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا، باطل سے حق کو دست و گریبان کر دیا، ہندوستان میں ایک نئی روح پھونک کر آزادی حیات کا سامان کر دیا، تن من کیا نثار خلافت کے نام پر۔ یہ ان کے پیر و مرشد، یہ ان کی خلافت کے حفاظت کرنے والے، یہ ان کے فرشتے، اور آج بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے اوپر۔ کہتے ہیں تن من کیا، جناب گاندھی صاحب نے تن من کیا نثار خلافت کے نام پر، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ پروردگار میں کہ وہ ہے منزلت شناس، سنیے، پروردگار میں کہ وہ ہے منزلت شناس، گاندھی کو بھی یہ مرتبہ پہچان کر دیا۔ کسی انسان کی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہو، فرماتے ہیں حضرت گاندھی جی کو خدا تعالیٰ نے پہچان کر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں سے، فرزندان اسلام میں سے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے پیدا ہونے والوں میں سے ایک بھی نہیں تھا جو خلافت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو سکتا۔ کل عالم کے مسلمانوں پر خدا نے گویا نظر کی، اور صرف ایک مہاتما گاندھی نظر آئے جو خلافت اسلامیہ کو بچانے کے لیے طاقت رکھتے تھے اور ہمت رکھتے تھے اور قابلیت رکھتے تھے۔ تو اس خدا نے جو عالم الغیب و شہادہ ہے،
فرماتے ہیں گاندھی کو بھی یہ مرتبہ پہچان کر دیا. پھر فرماتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کے متعلق 5 سال پہلے اس اتحاد کا وہم و گمان بھی نہ تھا. ہندو اور مسلمانوں کو گاندھی، لالا راجپت رائے، مالوی جی، موتی لال نہرو کے متعلق خیال ہے کہ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. مگر کیا یہ پہلے نہ تھے؟ کیا یہ قوت ان میں پہلے موجود نہ تھی؟ میں یعنی ظفر علی خان میں کہتا ہوں کہ یہ آسمانی قوت ہے. اب ہندو مسلمانوں میں تفرقہ نہیں پڑ سکتا. ہندوؤں نے مہاتما گاندھی نے مسلمانوں پر جو احسان کیے ہیں ان کا عوض ہم دے نہیں سکتے. یعنی مسلمانوں پر ہندوؤں اور مہاتما گاندھی نے جو احسان کیے ہیں کہتے ہیں ہم ان کا عوض نہیں دے سکتے. ہمارے پاس زر نہیں ہے، جب جان چاہیں ہم حاضر ہیں. یہ ہیں احمدیوں پر، ہندوؤں اور پاکستان کے احمدیوں پر. ویسے تو میں نے کہا ہے ہر ملک کا احمدی اس ملک کا وفادار ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں اس اعلان کرنے میں، کوئی جھجک اور کوئی بات نہیں ہے. لازماً ہندوستان کے میں بسنے والے احمدی کا فرض ہے اور قرآن یہ اس کا فرض مقرر کرتا ہے کہ اپنے وطن کے وفادار رہو. جس کا نمک کھاتے ہو اسے بے وفائی نہ کرو. تو ان کی بات میں نہیں کر رہا، نہ یہ ان کی بات کر رہے ہیں. دراصل الزام یہ ہے کہ گویا پاکستان میں بسنے والے احمدی، پاکستانی احمدی ہندوؤں کے ایجنٹ اور ہندوستان کے وفادار ہیں. پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بالکل جھوٹ ہے. جو ہیں وہ خود اپنی تحریروں سے ظاہر ہو رہے ہیں. اب دیکھیے جماعت اسلامی کی اسلام دوستی اور اسلام ممالک کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق، جیسے کہ میں نے بیان کیا، جب تک تیل نہیں نکلا اس وقت تک ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اسلام کہاں رہتا ہے. عرب ممالک کا اسلام سے تعلق کیا ہے اس سے ناشنا تھے. جب تیل کی دولت کی ریل پیل ہوئی ہے تو اس وقت ان کی نظریں اٹھی. اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہاں تو خدا رہتا ہے، یہاں تو خدا والے لوگ رہتے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ اسی رجیم کے، جو موجودہ رجیم ہے، جن کی حکومت ہے، ان کے زیادہ بزرگ ماں باپ، آبا و اجداد، جن کے متعلق تمام دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ مخلص تھے اور نیکی میں اپنی سب موجودہ اولاد سے بڑھ کر نیک تھے اور بڑی خدمت کی ہے انہوں نے اہل عرب کی اور اہل اسلام کی بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ ان کے دور کی بات میں کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی کو وہ کیسے نظر آ رہے تھے اور آج کے عرب شہزادے ان کے مقابل پر کیا نظر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں حکومت حجاز کی بدولت سرزمین عرب پر جاہلیت مسلط ہے. حکومت حجاز کی بدولت، یعنی کنگ عبدالعزیز، کنگ فیصل وغیرہ، یہ ان کی بدولت سرزمین عرب پر جاہلیت مسلم ہے اور حرم کعبہ کے منتظم بنارس اور ہردوار کے مہنت بن گئے ہیں. ایک لمبی تحریر ہے، اس کو آپ پڑھیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان. بہت ہی گہرے عناد کے نتیجے میں گویا ایک انسان کسب گھول رہا ہے بدوتوں سے بیٹھا اور اب اس کو زہر تھوکنے کا موقع ملا ہے. اس قسم کی تحریر ہے یہ. لیکن جب حج کی بات ہوگی تو پھر میں اس کے بقیہ حصے میں پڑھ کے سنا دوں گا. خطبات ہیں، یہ مولفہ سید عبداللہ مودودی خطبات کے نام سے یہ شائع ہوئی ہے کتاب. صفحہ 195 197 تک یہ عبارت ہے. 12 ہفتم 1948 میں شائع ہوئی تھی. تو خیال کر سکتا ہے کہ نہیں باقی مسلمانوں سے ان کو ہمدردی ہوگی، حق پرست آدمی ہیں، ان کو یہی نظر آیا جو انہوں نے کہہ دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی عالم اسلام جو رہ گیا تھا اس کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے اور ان کو شاید تبدیل بھی نہیں کیا ابھی تک انہوں نے. فرماتے ہیں ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس امر پر اظہار مسرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ترکی پر ترک، ایران پر ایرانی، افغانستان پر افغان حکمران ہیں.
اظہار مسرت تو تب ہوتا اگر وہاں ہندو ہوتے، روسی ہوتے یا انگریز جا کر وہاں ان پر حکومت کرتے تو اظہار مسرت کی وجہ نظر آ جاتی مولانا کو. فرماتے ہیں میں کیسے خوشی کا اظہار کروں، مجھے تو ترکی پر ترک حکمران نظر آ رہے ہیں، افغانستان پر افغان حکمران دیکھ رہا ہوں میں، اور اسی طرح ایران پر ایرانی حاکم بنے بیٹھے ہیں، نہ وہ میری حکومت قبول کرتے ہیں نہ کسی اور ملک کی قبول کرتے ہیں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں. کہتے ہیں میں، اور عذر دیکھیے کیسا عظیم الشان مذہبی اسلامی عذر ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں حکم الناس علی الناس للناس کے نظریے کا قائل ہی نہیں. غیر پھر یہ کیا لوگ ہیں؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل، گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہ جو ڈیموکریسی کی تعریف ہے، کہتے ہیں میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. اس لیے اب اسلامی ممالک میں جو اسلامی جمہوری حکومتیں قائم ہو گئی ہیں مجھے بڑی بری لگ رہی ہیں. یہ انہوں نے دلیل قائم کی ہے. پھر ان کی حیثیت کیا ہے ان بیچاروں کی جو اپنے اسلامی ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ غیروں سے تو بہتر ہونے چاہیے نا. یہ خیال آتا ہے کہ شاید مولانا مودودی کا یہ مطلب ہو کہ اعلیٰ کے مقابل پر ادنا ہے وہ، لیکن جو ادنا ہیں باہر کے لوگ یعنی کافروں کی اور مشرکوں کی جمہوری حکومتوں سے بہرحال بہتر ہوں گے. یہ ایک حسن ظن پیدا ہوتا ہے انسان کو ایک عالم کے اوپر. فرماتے ہیں غیر مسلم اگر ضالین کے حکم میں ہیں تو یہ مغضوب علیہم کی تعریف میں آتے ہیں. ایسا غیظ و غضب تھا ان کے خلاف، مسلمان حکومتوں کے خلاف، کہ یہ ہیں وہ مولانا مودودی کے اور جماعت اسلامی کے خیالات جو آج باتیں کر رہے ہیں جماعت احمدیہ پر اور جھوٹ بول رہے ہیں سراسر. تاریخ بتائے گی آپ کو کہ جماعت احمدیہ کا کردار کیا ہے اور کیا جماعت احمدیہ کا رجحان تھا ان ممالک کی طرف، اور ہے آج بھی، ہمیشہ رہے گا. مصر کے متعلق ایک رہ گیا تھا مصر باہر. فرماتے ہیں آج مصر کے موجودہ فوجی عامر مظالم کے جو پہاڑ اخوان پر توڑ رہے ہیں اس نے فرائض قدیم کی یاد تازہ کر دی ہے. ایک الزام جماعت احمدیہ پر معین طور پر یہ غداری کا لگایا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ نے ہمیشہ غداری کی ہے کشمیر کے مفاد سے. چودھری ظفر اللہ خان نے غداری کی کشمیر کے مفاد سے، اور جماعت احمدیہ نے کشمیر کے خلاف کوشش کی ہے ہمیشہ. بالکل الٹ قصہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا بہتان ہے کہ کوئی ان کو حیا نہیں آتی. چنانچہ جسٹس منیر نے اپنی انکوائری میں اس بات کو نوٹ کیا بطور خاص. حیرت ہوتی ہے ان کی جسارت اور بے حیائی پر. جو اول درجے کے مجاہدین ہیں ان کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور غدار قرار دیا جا رہا ہے. چنانچہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے بالکل درست بات ہے کہ حقیقت میں جماعت احمدیہ سے بڑھ کر پاکستان بننے کے بعد کی جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کی بات اب میں کر رہا ہوں، اس میں جماعت احمدیہ سے بڑھ کر اور کسی اسلامی جماعت نے، کسی مذہبی جماعت نے ایسی شاندار خدمت نہیں کی جیسی جماعت احمدیہ کو توفیق ملی. طلوع اسلام رسالہ مارچ 1948 میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے عظیم جہاد کا ذکر کرتا ہے جو مسئلہ کشمیر کے موقع پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کیا، اور پھر اس کا خلاصتاً یہ کہتا ہے حسن اتفاق سے پاکستان کو ایک ایسا قابل وکیل مل گیا جس نے اس کے حق و صداقت پر مبنی دعوے کو اس انداز سے پیش کیا کہ اس کے دلائل و براہین عصائے موسوی بن کر رسیوں کے ان تمام سانپوں کو نگل گئے، اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ حق کے مقابل میں میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. کل تک یہ کہہ رہے تھے آپ لوگ. جسٹس منیر نے باؤنڈری کمیشن میں اس سوال کو جب اٹھایا کہ گلداسپور میں چودھری صاحب نے یہ کیا، کشمیر کے معاملے میں یہ کیا، فلسطین کے معاملے میں یہ کیا، تو پوری تحقیق کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات انجام دی. اس کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ قابل شرم نہ شکر پن کا ثبوت ہے. جب آزادی کشمیر کی جدوجہد ہو رہی تھی
اس وقت سب سے پہلے کشمیر کی طرف توجہ کرنے والے، توجہ دینے والے جماعت احمدیہ کے امام تھے. آپ ہی نے آغاز کیا کشمیر کے جہاد کا. جماعت احمدیہ کے جوان اور بوڑھے بہت سے تجربہ کار بھی اور بعض ناتجربہ کار بھی اس جہاد میں شامل ہوئے اور ہتھیار مہیا کیے گئے اور پیسوں سے مدد کی گئی. آرگنائزیشن یعنی نظام قائم کر کے دیا گیا. اب یہ تاریخ کی حقائق ہیں جن کو یہ جس طرح بھی چاہیں، جتنی مرضی کوشش کریں، نظر انداز نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے تاریخ سے. اور جس وقت باقاعدہ کشمیر موومنٹ کو یعنی کشمیر میں جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی تھیں، اپنے طور پر آزاد فورس کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی تھیں، ان کے اوپر شدید فتوے لگ رہے تھے جماعت اسلامی کی طرف سے، اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے. ہرگز اس میں اس خیال سے شامل نہ ہو جانا کہ یہ جہاد ہے. اس کا جو مرضی اور نام رکھ دو، اس کو جہاد نہیں تم کہہ سکتے. یعنی ایک مظلوم ملک جہاں مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہو، جن کی حفاظت کے لیے ارد گرد کے تمام مسلمان ممالک بھی جاگ رہے ہوں اور جہاں تک بس چلے ان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہوں، ان کے متعلق جماعت اسلامی کا یہ فتویٰ شائع ہو رہا تھا کہ ہرگز اس کے قریب نہ پھٹکو، یہ جہاد نہیں ہے. اس وقت جماعت احمدیہ نے فرقان فورس قائم کی. جماعت احمدیہ ہی تھی جس نے ایک پوری بٹالین دی ہے آزاد اپنے خرچ کے اوپر آزادی کے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے، اور بعد میں اس بٹالین کو باقاعدہ تسلیم کر کے حکومت نے اپنایا، اور باقاعدہ پھر جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس بٹالین نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. اس وقت اس بٹالین میں ایسے ایسے نوجوان بھی شامل تھے جن کی وہ جو اپنی ماؤں کے اکلوتے بچے تھے، اور ایسے واقعات ہیں تاریخی طور پر محفوظ کہ جب حضرت مسلم موعود نے تحریک کی ہے تو بعض دیہات میں توجہ نہیں پیدا ہوئی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عام سی تحریک ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس کا. مذہبی کی تحریک ہو، جماعت احمدیہ خدمتوں میں حاضر ہیں، لیکن کشمیر کی تحریک سارے موجود ہیں، مسلمان دوسرے بھی یہ کرتے رہیں گے. لیکن حضرت مسلم موعود کو اس طرف بڑی توجہ تھی. جب گاؤں سے کسی نے نام پیش نہیں کیا تو جو پیغام لے کر گیا تھا اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ حضرت مسلم موعود کو کیا فکر ہے اس کی. آپ کا پیغام میں لے کے آیا ہوں کہ اٹھو اور عالم اسلام کی خاطر یہ قربانیاں پیش کرو. اس وقت کہتے ہیں وہ لوگ جو پیغام لے کر گئے تھے کہ ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں تو حیران ہو گئی ہوں، میں تو غیرت سے کٹی جا رہی ہوں کہ خلیفہ وقت کا پیغام ہو، تم لوگ خاموش بیٹھے ہو. میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے پیش کرتی ہوں اور اس دعا کے ساتھ پیش کرتی ہوں کہ خدا اس کو شہید کر دے اور مجھے پھر اس کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو. یہ غیرتیں دکھائی تھیں احمدی ماؤں نے. اور حضرت مسلم موعود نے اس کا ذکر کیا اپنی تقریر میں اور فرمایا کہ دیکھو جب میرے کانوں میں وہ آواز پہنچی تو خدا کی قسم میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ اے خدا، اگر اس بیٹے کی شہادت تو نے مقدر کر دی ہے تو میں التجا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے لے لے اور اس ماں کا بیٹا اسے واپس کر دے. یہ جذبے تھے جماعت احمدیہ کے جس کے ساتھ کشمیر کا جہاد ہوا ہے. آج آئے ہو اور باتیں کر رہے ہیں. تمہارے بیٹے اس وقت کہاں تھے؟ کہاں تھے عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے؟ کہاں تھے مولانا مودودی کے بیٹے اور ان کے لگتے ہوئے؟ کچھ دور بیٹھے تھے میدانوں سے. کبھی میدان جہاد میں آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے. حضرت مسلم موعود نے صرف یہ فرمایا نہیں بلکہ بھیج دیے اپنے بیٹے. انتہائی تکلیفوں میں، کوئی پیچشوں کا مریض ہوا، کوئی فاقوں کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، لیکن حضرت مسلم موعود نے بیماریوں کے عذر پر بھی ان کو واپس نہیں آنے دیا. مجھے یاد ہے بعض بچوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا، بہت برا حال تھا ان کا، حالات بڑے سخت تھے اور خون کی پیشیں لگی ہوئی تھی وہاں. انہوں نے لکھا کہ ہم اجازت دیں. حضرت مسلم موعود نے فرمایا نہیں، جس حالت میں ہے تم نے وہاں خدمت کر رہی. اس وقت ان حالات کو دیکھ کر غیر احمدی جو خدا ترس لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے. گواہیاں موجود ہیں ان کی چھپی. حکیم احمد دین صاحب صدر جماعت المشائخ سیالکوٹ نے اپنے رسالہ قائد اعظم بابت ماہ جنوری 1949 میں لکھا، اس وقت تمام مسلم جماعتوں میں سے احمدیوں کی قادیانی جماعت نمبر اول پر جا رہی. اس وقت یعنی
تمام مسلم جماعتوں میں سے احمدیوں کی قادیانی جماعت نمبر اول پر جا رہی ہے. وہ قدیم سے منظم ہے، نماز روزہ وغیرہ امور کی پابند ہے. یہاں کے علاوہ ممالک غیر میں بھی اس کے مبلغ احمدیت کی تبلیغ میں کامیاب ہیں. قیام پاکستان کے لیے، مسلم لیگ کو کامیاب بنانے کے لیے اس کا ہاتھ بہت کام کرتا تھا. جہاد کشمیر میں مجاہدین آزاد کشمیر کے دوش بدوش جس قدر احمدی جماعت نے خلوص اور درد دل سے حصہ لیا ہے اور قربانیاں کی ہیں، ہمارے خیال میں مسلمانوں کی کسی دوسری جماعت نے بھی ابھی تک ایسی جرت اور پیش قدمی نہیں کی. ہم ان تمام امور میں احمدی بزرگوں کے مداح اور مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ملک و ملت اور مذہب کی خدمت کرنے کی مزید توفیق بخشے. اور اس وقت کے جو پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے ایک نہایت ہی شاندار خراج تحسین پیش کرتا ہوا ایک سرٹیفکیٹ فرقان فورسز کے جوانوں کو پیش کیا. اور وہ ایک لمبا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں سے ایک دو اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنرل سر ڈگلس گریسی، KCIE CBE MC، کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی، یہ ہیں وہ لکھنے والے، سرٹیفکیٹ دینے والے اور دستخط کرنے والے صاحب. آپ کی بٹالین زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے رضاکاروں پر مشتمل تھی. میں نے جیسا کہ بتایا اپنے خرچ پر تھا. یہ سب رضاکار تھے، کوئی تنخواہ دار نہیں تھا حکومت کا. نوجوان، کسان، طلباء، استاد اور کاروباری لوگ سب کے سب پاکستانی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے. آپ نے رضاکارانہ طور پر بے لوث جان کی قربانی پیش کی، کوئی معاوضہ طلب نہ کیا اور نہ ہی کسی شہرت کی تمنا کی. کشمیر میں ایک اہم محاذ آپ کے سپرد کیا گیا تھا. ہمیں آپ پر جو اعتماد تھا اسے آپ نے بہت جلد پورا کر دکھایا. جنگ میں دشمن کی بھاری بری اور ہوائی طاقت کے مقابل پر آپ نے اپنی زمین کا 1 انچ بھی دیے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو آسن طور پر نبھایا. یہ ہیں آج کی حکومت کے نزدیک پاکستان اور اسلام اور اسلامی ممالک کے غداروں کی کہانی. تم بھی تو ایسے غدار پیدا کر کے دکھاؤ گے. اور عجیب بے حیائی ہے، فوجی حکومت کم سے کم اپنے فوجیوں کا تو لحاظ کرے، جن کو ہلال جرت اور ہلال پاکستان اور ہلال قائد اعظم دے بیٹھے ہو، جن کی داستانیں ہمیشہ سنہری حروف سے پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائیں گی، ان کا نام بھی آج ذلیل کیا جا رہا ہے. اور 2 کوڑی کے اخباروں میں 2 کوڑی کے آدمیوں سے مضامین لکھوائے جا رہے ہیں کہ یہ سارے غدار تھے. کوئی اور جو تاریخ کے حقائق ہیں ان کے متعلق کل تم کیا کہہ رہے تھے وہ آواز بھی سنو. میجر جنرل ملک اختر اور میجر جنرل علی وغیرہ اور دوسرے ہمارے احمدی جرنیلوں اور فوجیوں کے متعلق ایسے ایسے بےہودہ مضامین لکھوائے جا رہے ہیں رسالوں میں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو. میجر جنرل ریٹائرڈ سرفراز خان ہلال جرت، جو ایک بڑا مقام رکھتے ہیں پاکستانی فوج میں، اب تو دیر سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، شاید پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں، مگر اخبار جنگ لاہور 6 ستمبر 1984 تک تو بہرحال وہ خدا کے فضل سے زندہ تھے. خدا کرے اب بھی زندہ ہوں. وہ ایک پرانی یادداشتوں سے پاکستان اور ہندوستان کی جنگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس اخبار میں، جس ہنرمندی سے اختر ملک نے چھم پر اٹیک کیا اسے شاندار فتح کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ اس پوزیشن میں تھے کہ آگے بڑھ کر جوڑیاں پر قبضہ کر لیں، کیونکہ چھم کے بعد دشمن کے قدم اکھڑ چکے تھے اور وہ جوڑیاں خالی کرنے کے لیے فقط پاکستانی فوج کے آگے بڑھنے کے انتظار میں تھے. مگر ایسے نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ پکی پکائی پر یحییٰ خان کو بٹھانے اور کامیابی کا سہرا ان کے سر باندھنے کا پلان بن چکا تھا. لیکن نقصان کس کا ہوا؟ بھارت کو مکمل شکست دینے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. یہ ہیں احمدی غدار. اور جنگ 16 فروری 1983 میں اپنے ذرائع سے یہ خبر دی ہے اور اس موضوع پر مختلف اخباروں میں
جو پاکستان میں شائع ہوتا رہا ہے، سب کچھ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو مختصر حوالے دے دیتا ہوں۔ اخبار جنگ لاہور 10 ستمبر 1984، ماہنامہ حکایت اپریل 1973، رسالہ الفتح 20 فروری 1976، اخبار جنگ لاہور 12 اپریل 1983 وغیرہ میں یہ واقعات تفصیل سے درج ہیں۔ لیکن بہرحال جنگ 16 فروری 1983 یہ بتا رہا ہے کہ جنرل اختر حسین سے ایسا شدید خطرہ تھا ہندوستان کو کہ وزیر اعظم شاستری نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کو خود حکم دیا کہ میجر جنرل اختر حسین ملک کسی صورت میں بچنے نہ پائے۔ یہ تو بہت پرانا اخبار نہیں ہے، یہ تو 2 سال پہلے کا اخبار ہے۔ اور شورش کشمیری جس نے ساری زندگی جماعت احمدیہ کی مخالفت میں خرچ کی، ان کے دل کا حال سنیے۔ جب احمدی لڑتا ہے میدان میں جا کر اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا اپنے وطن کے لیے، تو ایسا پیارا لگتا ہے، ایسا نمایاں لگتا ہے اس میدان میں کہ دشمن بھی واہ واہ کرنے پر اس وقت مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ بعد میں دیتے رہیں گالیاں، بے شک دیتے رہیں، اس وقت تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گیا ہے سانپ نکل اور لکیر پیٹا کر۔ جو دل کی آواز ہے، جو صداقت کا کلام ہے، وہ تو نکل آتا ہے اس وقت دل سے۔ تو شورش کشمیری نے جب ملک اختر کے کارنامے دیکھے اس زمانے میں، تو یہ کہنے پر اس وقت مجبور ہو گیا کہ دہلی کی سرزمین نے پکارا ہے ساتھیوں، اختر ملک کا ہاتھ بتاتے ہوئے چلو۔ کوئی جرنیل ان کو اور نظر نہیں آیا جس کا ہاتھ بتاتے ہوئے چلو، جس کو دہلی کی زمین نے پکارا تھا۔ یہ احمدی ماں کا بیٹا تھا، یہ احمدی سپوت تھا جو اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا میدان کارزار میں۔ دہلی کی سرزمین نے پکارا ہے ساتھیوں، اختر ملک کا ہاتھ بتاتے ہوئے چلو، گنگا کی وادیوں کو بتا دو کہ ہم ہیں کون، جمنا یہ ذوالفقار چلاتے ہوئے چلو۔ اور جنرل اختر علی بیچارے، ان کے تو جنرل عبدالعلی اختر ملک تو فوت ہو چکے ہیں بیچارے، ان کو اتنا بھی پاس نہیں ہے کہ ان کے مزار کو پیٹ رہے ہیں۔ اور ایک عظیم الشان پاکستان کا محب وطن جرنیل تھا جس کی قابلیت کا لوہا دنیا مانتی تھی، اور اب اختر جنرل عبدالعلی ایک ریٹائر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی جب ان چیتروں کو یہ کہتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے غدار، جہاں جہاں بھی ان کا دست چلا ہے اسلامی ممالک کی دشمنیاں کی ہیں۔ کل جب سارے چونڈے کو نہیں، اس سارے سیکٹر کو خطرہ تھا، جبکہ آپ کے ان کے بالا جرنیل حکم دے رہے تھے کہ تم کسی صورت دفاع نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جنرل عبدالعلی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو پنڈی تک پھر کوئی پناہ نہیں ہے، اس لیے اگر مرنا ہے تو ہم یہیں مریں گے، ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو بڑے بڑے علماء اور حاجی بھی بول اٹھے کہ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ چنانچہ الحاج مولانا عرفان رشدی صاحب داعیہ مجلس علماء پاکستان اپنی کتاب مارکہ حق و باطل کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں، کر رہا تھا غازیوں کی جب کماں عبدالعلی، تھا صفوں میں مثل طوفان رواں عبدالعلی۔ کل تک تو عبدالعلی مثل طوفان رواں تھا، آج تمہاری رگوں میں جھوٹ مثل طوفان رواں جاری ہو گیا۔ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی خیال نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا قصہ آپ سن لیجئے، یہ سارا تو میرا خیال ہے اب مشکل ہوگا اس خطبے میں ختم کرنا، مگر بنیادی طور پر میں اس مسئلے کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کے متعلق 2 قسم کے الزامات ہیں غداری کے۔ ایک یہ کہ چودھری ظفر اللہ خان کی وجہ سے مسئلہ فلسطین تباہ ہوا اور اس کو سبوتاژ کر دیا انہوں نے، اور اگر کوئی اور ہوتا چودھری صاحب کی بجائے تو پھر وہاں کامیابی ہو سکتی تھی۔ گویا کہ عمدن شرارت کے ساتھ غداری کی ہے ایک اسلامی مفاد کے ساتھ۔ اور دوسرا، احمدی تو اتنے وفادار ہیں اسرائیل کے کہ 600 احمدی اسرائیل کی فوج میں اس وقت ان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ جو 600 ہیں وہ گزشتہ 10-15 سال سے 600 ہی چلے آ رہے ہیں۔ کسی لڑائی میں وہ نہ مرتے ہیں، دفع ہوتے ہیں دنیا سے، نہ وہ بڑھتے ہیں کسی مصیبت کسی ذریعے سے، وہ 600 کے 600 اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ وہاں احمدیہ مشن ہے،
احمدی لازمن اسرائیل کے ایجنٹ بھی ہیں. یہ ہے خلاصہ ان کے اعتراضات کا. سوال پہلے تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشن کس کو کہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے جماعت احمدیہ کے تبلیغی مشن کی کتاب میں سے لفظ مشن پڑھا ہے، اور یا خود دھوکے میں ہیں یا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ گویا جس طرح سیاسی مشن ہوتے ہیں حکومتوں کے قائم کردہ، اس قسم کا کوئی مشن ہے، اور عوام الناس کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس سادہ لوحی میں یہ بات واقعی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ سارے عالم اسلام نے قطع تعلق کر لیا اور ان کے مشن قائم ہیں اور باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں ان کے. جس کی حکومت ہی کوئی نہیں، اس کے سفارتی تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشن سے مراد تبلیغی مشن ہے، مشن سے مراد حملہ آور مشن ہے. ایسا مشن جو دلیری سے باطل کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کر رہا ہے اور یہودیوں کو مسلمان بنانے والا مشن ہے. تم کیوں خدا سے یہ دعا نہیں مانگتے کہ تمہیں بھی توفیق ملے کہ ایسے مشن بناؤ؟ کوئی علم نہیں کسی بات کے، پتہ نہیں موقع کون سا ہے، کس رنگ میں بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. بس ایک عوامی ہلڑ بازی کا پیشہ اختیار کرنے والوں نے بعض اس طرح گھڑی ہوئی ہیں، وہ عوام الناس میں پھیلاتے ہیں، بعض جھوٹ ہیں وہ تراشتے رہتے ہیں، اور بالکل سادگی کے ساتھ مسلمان عوام بیچارے یقین کر لیتے ہیں. اور ایک بات کی صرف مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہوتی ہے اس سے، یہ بہرحال قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان عوام میں اسلام کی محبت ضرور ہے، اور یہ ظالم ہیں جنہوں نے اس محبت کا رخ غلط طرف موڑا ہے. اگر وہ محبت نہ ہوتی تو اسلام کے نام پر وہ جماعت احمدیہ کے کبھی بھی ان کو خلاف نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے اب ہمارے لیے کہ ہم ان اسلام سے محبت کرنے والوں کو واسطہ دیں، ان کو بتائیں کہ واقعات کیا ہیں، ان تک پہنچیں، بھول جائیں کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں کہ نہیں گھونپ رہے ہیں. براہ راست مسلمان عوام تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں اسلام کی محبت ہے وہاں ضرور خدا تعالیٰ نے بھلائی رکھ دی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی محبت رکھنے والوں کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع کر دے. اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ اگر پاکستان کے مسلمان عوام ہو یا انڈونیشیا کے ہوں یا ملائیشیا کے ہوں یا عرب میں بسنے والے ہوں یا افریقہ کے ممالک میں زندگی گزار رہے ہوں، عوام الناس کو اگر جماعت احمدیہ نے حقائق بتا دیے تو وہ لازماً اس کی طرف ہوں گے جس کی طرف اسلام ہوگا، وہ لازماً اس کی طرف ہوں گے جس کی طرف قرآن ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وہ صداقت کی تائید کریں گے، کیونکہ اپنی طرف سے وہ محبت اسلام کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شکل ایسی پیش کی جا رہی ہے گویا آپ اسلام کے دشمن ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو مشن بنا لیا ہے اور ایجنٹ ہونا ثابت ہو گیا. اول تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں، نہایت احمقانہ دلیل. روس میں پاکستان کا مشن ہے، پاکستان روس کا ایجنٹ. امریکہ میں پاکستان کا مشن ہے، انگلستان میں ہے، دنیا کے کتنے ممالک میں مشن ہے. ان سب ممالک کا ایجنٹ بنتا چلا جائے گا پاکستان. اول تو یہ وہ مشن ہی نہیں ہے جس کے میں سمجھا چکا ہوں آپ کو، لیکن اگر ہوتا بھی تب بھی ایک نہایت ہی جاہلانہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے. کیا ظلم کر رہے ہیں، ایجنٹی کیا کر رہے ہیں، یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا. آج تک ثابت نہیں کر سکے، نہ واقعہ ہے کہ ایک دمڑی کی مدد بھی جماعت احمدیہ کو کسی بیرونی طاقت کی طرف سے ملتی. اور کیا حرکتیں ہیں، بے وفائیاں ہیں کیا، وہ قصے تو بتاؤ. اپنے تاریخ دانوں کے لکھے ہوئے واقعات تو پڑھو کہ جماعت احمدیہ آپ سے کیا بے وفائیاں کرتی رہی ہے. ہمیشہ شدی کے کارزار کو یاد کرو، کشمیر کی وادیوں کو یاد کرو، اس محاذ کو یاد کرو جہاں ہندوستان اور پاکستان کی لڑائیوں میں ہمیشہ پاکستانیوں نے بڑھ بڑھ کر جانے دی ہیں پاکستان کی خاطر. کشمیر کے محاذ کو یاد کرو جہاں چھوٹے بچے اور بڑے اور بوڑھے اور زمیندار اور طلباء اور ہر قسم کے احمدی اپنے خرچ پر اکٹھے ہوئے تھے اپنی جان دینے کے لیے وطن کے اوپر، تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں. یہ ہیں غداریاں. ان سے اسرائیل کو کیا فائدہ پہنچا؟ ایسے لوگوں کی طاقت بڑھانے سے اسرائیل کو کیا ہاتھ آ سکتا ہے؟ غدار کون ہے یہ آگے جا کر میں کھولوں گا، پھر سمجھ آئے گی آپ کو کہ اصل غدار کون ہے جو غیروں کی ایجنٹی کر رہا ہے. بہرحال یہ عجیب و غریب اعتراض بنایا ہوا ہے کہ وہاں یہ مشن کھولا ہوا ہے، اور کسی کی اس بات پر نظر نہیں کہ اسرائیل تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا.
جب فلسطین میں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے قائم ہو چکی تھی اور اب تک قائم ہے، اور جہاں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے وہاں ہمارا مشن ہے، وہاں ہمارے مبلغین کام کر رہے ہیں اور جماعت کی تربیت کر رہے ہیں. آپ کی مساجد بھی تو ہیں وہاں کوئی عالم دین مقرر نہیں ہے. دیکھیے تو صحیح کہ کتنے فرقے فلسطین میں اس علاقے میں بستے ہیں جو یہود کے قبضے میں ہے، اور ہر فرقے کی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے امام ہیں، اسی کا نام مشن ہے. تو اگر سارا عالم اسلامی ایجنٹ بن گیا تو پھر احمدی بیچاروں کے ایجنٹ بننے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فلسطین بننے کے بعد کوئی وہاں جماعت احمدیہ کا مبلغ جا کر فلسطین بننے کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد جماعت احمدیہ کا کوئی مشن بھی وہاں قائم نہیں کیا گیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سن 24 میں جماعت احمدیہ کی طرف سے وہاں مبلغ بھیجے گئے، پھر 28 میں باقاعدہ جماعت احمدیہ کا مشن قائم ہوا ہے، اور اسرائیل تو 48 میں قائم ہوا ہے غالباً، یا 49 کے شروع میں، غالباً 48 میں. 24 سال پہلے جس ملک میں احمدی آباد تھے خدا کے فضل سے ایک بھاری جماعت قائم ہو چکی تھی، وہاں مبلغ بھیجنے کا نام یہ کہتے ہیں ایجنٹی ہے. ایک احمدی ہمارے دوست ہیں وہاں کبابیر کی جماعت کے ابراہیم صاحب، انہوں نے جب یہ حالیہ واقعات ابھی سنے کہ ساری دنیا میں یہ شور پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علماء کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. عجیب ہے، پاکستان ساری دنیا میں شور ڈال رہا ہے، عربوں کو نہیں بتا رہا یہ بات. چنانچہ انہوں نے جا کر فلسطین میں تمام چوٹی کے مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ظلم اور اندھیر ہو رہا ہے، ہمارے متعلق یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم اس فوج میں ملازمت کر رہے ہیں اور ایجنٹ ہیں اسرائیل کے. چنانچہ انہوں نے ان میں سے وہ بڑے خدا پرست لوگ ہیں اس لحاظ سے، حق بات کہنے سے گھبرائے نہیں بلکہ تحریریں دی، مہریں لگا کر دی اور کہا ہم اجازت دیتے ہیں بے شک اس کو جہاں مرضی شائع کرو. وہ تو لمبے ہیں خطوط، ان کا خلاصہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. لکھنے والے یہ باتیں لکھ رہے ہیں. مسلمان جماعت ہے جماعت احمدیہ، ایک خدا کو ماننے والی ہے، خاص دینی اور اسلامی امور سے تعلق رکھتی ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بہت شریف اور معزز ہیں، معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے کسی سے کم نہیں، سب کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھنے والے، دینی تعلیمات کی حفاظت کرنے والے افراد، خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے مزین. یہ قابل قدر سچی محب وطن جماعت ہے. یہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور عسکری مہمات میں حصہ نہیں لیتی، قانون کا احترام کرتی ہے، دنیاوی لہو و لعب سے دور رہتی ہے. یہ ہے اسرائیل کے مقبوضہ فلسطین میں بسنے والے مسلمان مشاہیر کے سرٹیفکیٹ. یہ ہیں ان کے سرٹیفکیٹ. لکھنے والے کون کون ہیں؟ عکا اور حیفا کے شرعی قاضی محمد عبدالعزیز ابراہیم نمر حسین، میئر آف شفا امر. سمیر درویش، چیئرمین لوکل کونسل. محمد وطد، ممبر پارلیمنٹ. محمد خالد مسارو، ایڈوکیٹ. فتح فورانی، سیکرٹری مسلم انویٹیشن کمیٹی. محمود مصالح، ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول. سامی مری، یونیورسٹی آف حیفا کے لیکچرار. انہوں نے بڑی حکمت سے ہر طبقہ زندگی کے حوالے اکٹھے کر دیے. اس سلسلے میں ایک دفعہ میں نے بھی ان کی ایک کتاب کا جواب دیتے ہوئے جس کا عنوان تھا اس تلبیب سے ربوہ تک، یا ربوہ سے تلبیب تک، ربوہ سے تلبیب تک، اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ علماء ہو تم خدا کا خوف کرو، 600 کہتے ہو کہ ہیں، پہلے بتاؤ کہ تمہیں کس ایجنٹ نے یہود کے یہ خبر دی؟ پتا کہاں سے لگا تمہیں؟ اور ان میں سے کسی ایک کا نام بتا دو. میں نے کہا 600 نہیں، 60 کا، 60 کا نہیں، 6 کا بتا دو. 6 کا نہیں، 1 کا بتا دو جو پاکستان یا دنیا کے کسی ملک کا بسنے والا احمدی ہو جس نے جا کے اسرائیل میں نوکری کی. آج تک ایک نام بھی پیش نہیں کر سکتے، ہے ہی کوئی نہیں. فرضی نام بنا نہیں سکتے، وہ بنائیں گے تو محلے کا پتہ دینا پڑے گا، جگہ بتانی پڑے گی، وہاں جا کے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس نام کا آدمی کوئی نہیں. کہ کوئی ریفرینڈم تو نہیں کہ فرضی نام بنا لو جتنے مرضی. مرے ہوئے کو ووٹ دلوا دو.
اگر اسرائیل کی فوج میں ہیں احمدی تو دکھانے پڑیں گے کہ کون کون سے احمدی ہیں. اور یہ جو جماعت احمدیہ کی وفاداری ہے اسلام کے ساتھ اور فلسطین میں مسلمانوں کے مفاد کے ساتھ، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تمہیں تو ہوش ہی نہیں تھا فلسطین کے نام کا بھی کوئی، جب جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے فلسطین کے مفادات کے ساتھ، فلسطین کے اسلامی مفادات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی تھی، اور جماعت احمدیہ کے خلفاء ہر خطرے کے وقت ان کو متنبع کرتے تھے اور ان کو آگاہ رکھتے تھے اور ہر خدمت کے لیے جماعت احمدیہ کو پیش کیا کرتے تھے. اور یہ تو پارٹیشن سے پہلے کے قصے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے احراری اخباروں نے بھی ان باتوں کو تسلیم کر لیا، اپنے منہ سے اپنے قلم سے یہ بات لکھ گئے کہ اہل اسلام اور عالم اسلام کے ساتھ جو محبت قادیان کے مرزا محمود احمد نے دکھائی ہے یہ کم ملتی ہے. مثال اتنی نفرتوں کے باوجود جو اخبار وقف ہوں جماعت کی مخالفت کے لیے، ان سے جب حق کی آواز نکلتی ہے تب مزہ آتا ہے نا بات کا. اس کو ثبوت کہتے ہیں. چنانچہ ایک حوالہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ مجلس احرار کا اخبار زمزم ایک ہوا کرتا تھا. 19 جولائی 1942 کی بات ہے، تقسیم سے پہلے، جب مصر کے بعد مفادات کو خطرہ درپیش ہوا تو حضرت مسلم موعود نے اس کے متعلق جو جد و جہد شروع کی، اس سے متاثر ہو کر یہ احراری اخبار لکھتا ہے کہ موجودہ حالات میں خلیفہ صاحب نے مصر اور حجاز مقدس کے لیے، صرف مصر ہی نہیں، مصر اور حجاز مقدس کے لیے اسلامی غیرت کا جو ثبوت دیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے، اور انہوں نے اس غیرت کا اظہار کر کے مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی. ترجمان بھی تمہیں ملا کرتا تھا تو احمدی ملا کرتا تھا، احمدیوں کو سربراہ ملا کرتا تھا، اور ہمیشہ پہل کرتی تھی جماعت ہر خدمت میں خدا کے فضل کے ساتھ، ہر کوشش میں. آج کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی خدا کا خوف باقی نہیں رہا. جو باتیں کل تک کہہ رہے تھے ان سب کو بھلا کر بالکل برعکس ایک راگ آپ رہے ہو. آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالی بس یہ حوالے پڑھ کے سناؤں گا کہ ظفر اللہ خان صاحب کا کیا کردار رہا اور دنیا نے اس کردار کو کس طرح تسلیم کیا ہے، اور اہل عرب نے اس کردار کو دیکھ کر کس طرح داد دی ہے چودھری صاحب کے ایمان، اخلاص اور اسلام سے محبت کو. اور جماعت احمدیہ کے امام نے جو خلیفۃ المسیح ثانی تھے، انہوں نے اس موقع پر کیا کارروائی کی اور اس کے نتیجے میں دشمنان اسلام نے پھر کیا کارروائی کی. یہ سارے بڑے دلچسپ واقعات ہیں. ایک ایسا تاریخ کا باب ہے جس کا جماعت احمدیہ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ جو گزشتہ خطبات ہیں ان کے بعد جو مجھے خطوط محسوس ہو رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں، ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ بہت سے احمدی بھی ان حقائق سے ناواقف تھے. اور بعض نوجوانوں نے، مثلا جرمنی کے بعض نوجوانوں اور دوسرے ملکوں میں بسنے والوں نے مجھے لکھا ہے کہ پہلے تو ہم ذرا دب کے جواب دیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں آپ نہیں پتہ تھا کہ ان باتوں کا جواب کیا ہے. اب تو ہمارے مخالفین میں افراتفری کھلبلی پڑ گئی ہے. بعض جگہ سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی آپس میں اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو تم جھوٹے نکلے ہو، یہ سچے نکلے ہیں. تو حق جب بولتا ہے تو اس کی آواز لازماً اثر کرتی ہے، لیکن حق کے ہتھیار ضرور ہونے چاہیے پاس، علم ہونا چاہیے ہر احمدی کو. اس لیے انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات میں بقیہ امور پر روشنی ڈالوں گا اور ہر بات کو خود ان کے اپنی زبان اور اپنے قلم سے ثابت کر کے دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.